جنازے میں لوگ شامل ہوئے ہیں، یہ اس مرد مجاہد کے ساتھ کیا ہوا معاہدہ ہے۔ باقی تو میرا رب جانتا ہے، فیصلے اس کے ہاتھ میں ہے، لیکن کوشش ضرور کریں گے کہ جب تک دم میں دم ہے اس وعدے کی تکمیل کے لیے ہر حد تک جانے کے لیے ہم تیار ہیں انشاءاللہ۔ کوئی مسئلہ نہیں۔ دیکھیں جی، ان کو اگر اپنے جبر پہ ناز ہے تو ہمیں اپنے مالک کی طاقت پہ بھی ناز ہے۔ ہماری اپنی کوئی بھی طاقت نہیں، ہم تو فقیر بے نوا لوگ ہیں، مسکین لوگ ہیں، ہماری کیا طاقت ہے؟ آپ دیکھیں کہ ہمارے جیسے لوگ کیا اوقات ہے ہماری کہ ہمیں دھکا بھی دے اگر تم شاید ہے کہ میں کتنی دیر بے ہوش پڑا رہا ہوں۔ تو یہ اگر ہماری قوت ہے جس سے کفر بھی خائف ہے اور اس کے چمچے بھی خائف ہیں، تو یہ صرف اس بنیاد پہ ہے کہ ہم اس نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں جو قبلہ امیر المجاہدین ہمیں دے کے گئے کہ پاکستان کا مطلب کیا۔ آپ سوال دوبارہ دہرا سکتے ہیں اگر آپ کا کیمرہ ٹھیک ہے؟ جی علامہ صاحب، ایک مجھے آپ یہ بتا دیں کہ بہت ساری عوام یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو مولوی ہیں انہوں نے دھرنا دے کے غلط کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو مطلب آپ کا معاہدہ کیا تھا گورنمنٹ کے ساتھ جو گورنمنٹ نے پورا نہیں کیا؟ تاکہ میرا مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سب لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ آپ کا معاہدہ کیا ہے، کیونکہ جو نیوز چینلز ہیں وہ سارے ایک طرف کو موقف بتا رہے ہیں، آپ کا موقف نہیں بتایا جا رہا۔ سب چینلز کے اوپر یہی بتایا جا رہا ہے اتنے پولیس والے جو ہیں وہ مار دیے گئے، اتنے پولیس والے شہید ہو گئے، اتنے پولیس والے زخمی ہو گئے، لیکن کسی طرف سے یہ نہیں سننے کو آ رہا کہ مطلب لبیک والوں کے کیا آپ کے بھی کوئی لوگ جو ہیں جو زخمی یا شہید ہوئے ہیں؟ دیکھیں جی، 33 بندے شہید ہوئے ہیں، سینکڑوں زخمی ہیں، اور تقریباً 25 سے 30 ہزار کے قریب کارکنان جیلوں میں ہیں۔ لیکن اور پھر اس سے بڑی بات کہ چادر اور چار دیواری کا جو تقدس پامال ہو رہا ہے، جو لوگوں کے غم و غصے کو بڑھا رہا ہے کہ جس وقت کوئی بندہ نہیں ملتا اس کی بیوی کو اٹھا لیا، اس کی بہن کو اٹھا لیا، اس کی ماں کو اٹھا لیا۔ یار یہ پاکستان ہے، یہ ریاست مدینہ ہے کیا؟ اس طرح اس کو کہتے ہیں ریاست مدینہ؟ اور پھر ہمیں کہتے ہیں کہ دھرنا اٹھا لو، نہیں تو اس سے بھی زیادہ تم پہ سختی کریں گے۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں پہلے بھی جو تم کر چکے ہو وہ کر چکے ہو۔ خدا کی قسم ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ہماری عورتیں اس خاک کے برابر بھی نہیں، ان جیسی کروڑوں اربوں بھی خدا کی قسم قربان ہو جائیں، اس خاک کے برابر بھی نہیں جہاں سیدہ زینب پاک جب سواری پہ بیٹھ کے حضرت امام زین العابدین کو قید کی حالت میں جاتے ہوئے دیکھتی ہوئی، جب اپنے بھائی حضرت امام علی مقام کا سر اقدس نیزے پہ دیکھتی ہوئی گئی ہیں، خدا کی قسم ہم نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں ہے، ہم سب ٹکی میں کر دیے جائیں، ٹکڑے کر دیے جائیں۔ خدا کی قسم ہم نے اسلام کے لیے پھر بھی ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ اسلام کا کرم ہے جس نے ہمیں منتخب کر لیا کہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے حضور کی عزت کی بات کر رہے ہیں کہ من سبا نبیًا۔ باقی رہی بات کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ عوام یہ کہہ رہی ہے، عوام یہ نہیں کہہ رہی۔ میں آپ کو اس کی ایک واضح مثال بتاؤں، عوام یہ بیٹھی ہے جو حضور کی عزت کے اوپر پہرا دینے کے لیے آئی بیٹھی ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے، من سب نبی ہے، من سب نبی ہے۔ باقی رہی بات وہ جو ٹی وی کے سامنے آ کے جن کے انٹرویو، وہ بندے بھی ان کے ہوتے ہیں، انٹرویو لینے والے بھی۔ آج یہاں پہ ایک خاتون، وہ بچے نے مجھے کہا کہ کل وہ صحیح چنگی بلی عورت یہاں پہ پھر رہی تھی، وہ جاسوسی کرنے کے لیے جو بھیجتے ہیں، آج وہ بالکل کبڑی ہو کے پھر رہی تھی کہ جی آپ نئے سٹائل کے اندر آ کے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ اس طرح کے انداز میں آ کے پھر کئی ان کی بھیجی ہوئی خواتین جناب وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ آ کے الجھاؤ پیدا کریں۔ ہم نے واضح طور پہ کہا ہوا ہے کہ آپ کوئی ہمیں گالیاں دے، کوئی ہمارے بارے میں جو برا بھلا کہے، ہماری عزت کا مسئلہ نہیں۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے ہمیں جو مرضی کہی جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن رسول اللہ کی عزت پہ سودے بازی نہیں ہو سکتی۔ مولوی کرنے ہیں نا جی، کوئی بات نہیں، آپ لیبل لگا دیں۔ اگر 4 حلقوں کی خاطر عمران خان روڈ بند کر کے وہ ٹھیک ہے، اگر میاں نواز شریف صاحب اور اس کی ساتھ ملنے والی اور فضل الرحمان صاحب کی 11 جماعتیں دھاندلی کے نام پہ روڈ بند کریں وہ ٹھیک ہے، اگر جناب اعلیٰ سول سوسائٹی اپنے کسی اور ایجنڈے کے اوپر کار بند ہو کے ریاستی اداروں کے خلاف باقاعدہ نعرے بازی کرتے ہوئے وہ روڈ بند کریں تو وہ بالکل جائز ہے۔ ینگ ڈاکٹرز اگر تنخواہ بڑھانے کے لیے روڈ بند کریں وہ بالکل جائز ہے، اور اگر نرسز آ کے جو اڈہاک کے اوپر جو ابھی آپ نے دیکھا ریسنٹلی جو انہوں نے احتجاج کیا وہ کریں تو بالکل جائز ہے۔ اگر سرکاری ملازمین تنخواہ بڑھانے کے لیے روڈ بند کریں یا دھرنا دیں تو وہ جائز ہے، اور رسول اللہ کی عزت کے لیے یہ غلامان نبی آ جائیں تو ناجائز ہے۔ آپ بتائیں کہ کیا کوئی مسلمان یہ سوچ سکتا ہے؟ علامہ صاحب مجھے آپ یہ بتا دیں کہ آپ کا
دھرنا دینے کا جو مقصد ہے، کافی لوگوں نے تو مطلب میں سنا ہے کافی چینلوں پر چل بھی رہا ہے، لیکن آپ ذرا میں چاہتا ہوں کہ میرے ناظرین کو ایک دفعہ دوبارہ بتا دیں کہ آپ کا مقصد کیا ہے دھرنا دینے کا، مطلب یہ حکومت سے آپ کے کیا مطالبات ہیں جو پورے حکومت نے نہیں کیے، جو وعدہ خلافی حکومت نے آپ کے ساتھ کیا ہے، میں آپ چاہ رہا ہوں مجھے بتا دیں۔ یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے، کیونکہ کئی نیک وقت ایسے ہیں کہ ان لوگوں کو پتہ کسی چیز کا ہوتا نہیں ہے اور یک طرفہ جو ہے وہ فیصلے سناتے ہیں۔ معاہدہ ہمارا ہوا تھا کہ جب فرانس کے اندر فرانس کے لعنتی صدر نے نبی علیہ السلام کی شان اقدس میں توہین کرنے والے اس خنزیر کو جو واصل جہنم ہوا، اس کو اس نے فرانس کا اعلیٰ ترین سول ایوارڈ دیا، تو اس کے علاوہ نبی علیہ السلام کی توہین کر کے جو خاکے بنائے گئے وہ سرکاری عمارتوں پہ لگائے گئے۔ قبلہ امیر المجاہدین نے 1 مہینہ مسلسل فرماتے رہے کہ میں آ رہا ہوں فیض آباد، میں آ جاؤں گا، تم بندے کے پتر بن جاؤ، تم سرکاری طور پہ ان کو جواب دو اور ان کا سفیر یہاں سے نکالو۔ انہوں نے نہیں مانا۔ پھر جس وقت ہم 15 نومبر کو کال دی ہم نے، تب بھی انہوں نے اسی طرح ظلم، جبر، تشدد اور جناب پکڑ دھکڑ اور یہ سارے معاملات اس وقت بھی کیے، لیکن اس سارے کچھ کے باوجود اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، یہ قوم فیض آباد پہنچی قبلہ بابا جی کے استقامت کی برکت سے۔ تو پھر انہوں نے ہمیں 4 چیزیں معاہدے میں رکھی۔ 4 چیزیں، پہلی کہ فرانسیسی سفیر کو 3 مہینے کے اندر پارلیمنٹ سے قانون سازی کے ذریعے ملک بدر کیا جائے۔ دوسرا، اپنا سفارتی عملہ وہاں سے واپس بلایا جائے۔ تیسرا، فرانسیسی مصنوعات، ان کا پیٹرول ٹوٹل کا، ان کے لیو کے بسکٹ اور اس کے دیگر جتنی بھی مصنوعات ہیں جانیئر کی، وہ تمام ان کا بائیکاٹ کیا جائے۔ اور چوتھا کہ ناموس رسالت اور ختم نبوت کی اس تحریک میں جو حضور کی عزت کی آواز اٹھاتے یہاں پہ پہنچے ہیں، ان کے اوپر جو بھی مقدمات اس سلسلے میں کیے گئے ہیں، اس مد میں کیے گئے ہیں، وہ سارے ختم ہوں گے اور حضور کے غلاموں کو باعزت بری کیا جائے گا۔ یہ 4 مطالبات تھے جن کے اوپر گورنمنٹ نے 3 مہینے کے اندر پابندی کرنی تھی۔ پھر جب وہ وقت آنے لگا تو پھر یہی شیخ رشید صاحب، یہی نور اللہ قادری صاحب، یہی راجہ بشارت صاحب، تو اور ان کے ساتھ کچھ اور ذمہ داران تھے جنہوں نے کہا کہ جی ان کو ٹائم دیں، اور انہوں نے جناب بڑی ترلے منتیں کر کے ٹائم مانگا کہ، اور شیخ صاحب تو ماشاءاللہ اس ٹائم منتیں کرتے تھے اور جسے کہتے ہیں کہ گٹے گوڑے پہ گئے۔ میں معذرت کے ساتھ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، شیخ رشید صاحب نے تو کہا ہے کہ میں اس معاہدے میں موجود نہیں تھا۔ تو آپ ایک بات کہیں کہ بندے کو جھوٹ بولتے کچھ تو اسے شرم محسوس ہونی چاہیے، لیکن شرم والوں کو آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بے حیا بود ہاتھ سے خواہی کن، کہ بندہ جب بے حیا ہو جائے تو پھر جو مرضی کیے جائے تو پھر اسے کون پوچھ سکتا ہے۔ جس بندے کے سائن ہیں، آپ بتائیں کہ جس وقت کوئی ڈرافٹ مکمل ہوتا ہے، 2 قسم کی پارٹیز بیٹھتی ہیں، ایک گورنمنٹ ہوتی ہے اور ایک جو ان سے مطالبہ کرنے والی رعایا ہوتی ہے۔ آمنے سامنے بیٹھتے ہیں، ظاہر ہے کہ مطالبات تو بڑے ہوتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں یہ ہو نہیں سکتے، یہ کہتے ہیں کرنا پڑے گا، پھر کچھ وہ نیچے آتے ہیں، کچھ یہ، آخر ملتے جلتے ایک ڈرافٹ طے ہوتا ہے، اس کے اوپر دونوں اطراف سے سائن ہوتا ہے کہ جناب باہمی رضامندی سے ہم نے یہ مقرر کیا ہے، اس کے اوپر سائن کیے گئے۔ اگر وہ سائن شیخ رشید صاحب نے کیے ہیں تو مجھے بتائیے کہ انہوں نے اس وقت پی ہوئی تھی یا آج پی ہوئی ہے؟ جناب اچھا، آپ مجھے آپ یہ بتائیں کہ 20 تاریخ کا آپ کا رد عمل کیا، 20 تاریخ کو کیا کرنے والے ہیں؟ دیکھیں جی، تاریخ گواہ ہے ہماری کہ ہم صرف پرامن طریقے سے، ہمارا کام ہے میدان میں آ کے مطالبہ کرنا، یہ ہمارا آئینی جمہوری حق ہے۔ میں نے پہلے کہا ہے اگر کوئی اس کو بند کرنا چاہتا ہے تو قانون سازی کرے، لیکن سب کے لیے کرے۔ ہم نے فیض آباد جانا ہے اور یہی مطالبہ ہے کہ اپنے معاہدے کو پورا کریں۔ ہمارا مطالبہ، ابھی تو بڑا ٹائم ہے، کل 18 ہے، پرسوں 19 ہے، اگر یہ بل 19 کو بھی پیش کر دیتے ہیں اس معاہدے کے مطابق تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں، ہم ادھر سے دعائیں خیر کر کے دعا چلیں، اور اگر نہیں تو پھر انشاءاللہ 20 کی شام کو رات 12 بجے یعنی منگل ختم ہو جائے گا، ساری زبانیں کہتے ہیں بدھ تے سدھ، بس بدھ شروع ہونے تھے انشاءاللہ، ایک آفلا بھی طور پر بعض لوگ
काफ़ी ज़्यादा लोगों का कहना ये है कि आपने ये जो धरना दिया हुआ है, ये आपके जो साद रिजवी साहब गिरफ्तार हुए हैं, आपने उसकी वजह से धरना दिया हुआ है, इसमें फ्रांस का कोई चक्कर नहीं है। काफ़ी लोगों का ये कहना है, तो आप उनके बारे में इनको क्या कहना चाहते हैं? सवाल दोबारा दोहराइए। काफ़ी लोगों का ये कहना है कि आपका जो धरना है, ये जो आपके साथ रिजवी साहब को गिरफ्तार किया हुआ है, आपने उसके लिए दिया हुआ है कि उनकी रिहाई करें तो आप धरना ख़त्म कर दें, इसमें फ़्रांस का कोई मतलब काम नहीं है। तो आपका इसके बारे में क्या जवाब है? ये सामने मस्जिद शरीफ भी है, किबला बाबा जी का मज़ार भी है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये अपना मुआहदा पूरा कर दे, हम भाई साहब हुसैन रिजवी साहब को कोर्ट कचहरी से छुड़ा के ले आएंगे, हम जनाब वो बात ही नहीं करेंगे। अगर अगर आपका फैज़ाबाद जाने के बाद, इस्लामाबाद जाने के बाद भी हुकूमत आपका मुतालबा नहीं मानती, फिर आप क्या करेंगे? वैसे आपको लगता है कि फैज़ाबाद जाना पड़ेगा? मुझे लगता है खुदा की कसम के हम मुरीद के भी नहीं पहुंचेंगे, काम हो जाएगा। हम एक बार पहले भी गए थे, पता क्या है, एक सुनिए, हम इससे पहले भी गए थे। वो जब हॉलैंड के सूर ने गुस्ताखाना खाकों की इशाअत के हवाले से बात की थी, अभी हम गुजर खान में थे कि उसने उधर बैठे कहा था कि जनाब भावे इस्लामाबाद आ रहे पर मैनू लगता है कि मैं नहीं बच रहा। तो बात इतनी है, आज भी वो फ्रांस का कुत्ता बड़ा खुश है, वो कहता है कि साद रिजवी साहब गिरफ्तार हैं, इनको सजा दे दीजिए, इनकी पार्टी को खत्म कर दीजिए। हम इतना कहना चाहते हैं कि रियासत मदीना के दावेदारों, तुम्हारे इस अमल से या मुनकरीन खत्म नबूवत खुश हैं या गुस्ताखान रसूल खुश हैं। इसके अलावा कोई तीसरा बंदा खुश नहीं हो सकता इस जुल्म और जबर के ऊपर। मेरा आखिरी सवाल ये है कि सुनने में ये आ रहा है कि आपकी पार्टी को बैन कर दिया गया, आपकी पार्टी दोबारा ना इलेक्शन लड़ सकती है ना कहीं पे आ सकती है, और मैंने ये मतलब अभी बहुत ज़्यादा सुना है कि जहाँ पे बाहर कहीं लबैक का नारा भी जो कोई लगा रहा है तो उसको पुलिस वाले डाले में डालते हैं और ले जाते हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा भी एक बात सुने, ये जो कहते हैं ना बैन कर दिया, ये ज़ाती तौर पे ये वो बैन है जो वो रोने वाली हम अपने अपने मरण वाले तो बैन कर दिए, ये वो वाला बैन है जो कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि लब्बैक आई थे असी नहीं बचे। अगले इलेक्शन में इनको नजर आ रहा है कि जो जुल्म इन्होंने हुजूर की उम्मत के साथ किया है, कि ना ये नामूस रिसालत के पहरेदार हैं, ना ये अवाम की फलाह व बहबूद के कायल हैं, ना ये कोई चीज सस्ती करने वाले हैं, तो ये किस बुनियाद पे आएंगे इक़्तिदार में, आप बताएं। ये तेजी से लब्बैक की बढ़ती हुई मकबूलियत जो है ना, ये सिर्फ इस बुनियाद पे। बाकी जो चीज़ है ना कि आप ये भी सोच रहे होंगे कि जब ये बैन हुआ है, तहरीक बैन करने के हवाले से बात हुई है, तो आज अपोजिशन जो है वो भी उस तरीके से सही मायने में नहीं बोल रही कि मतलब नून वाले भी नहीं बोल रहे इस तरह से और पीपी वाले भी। तो वो उसकी मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि उन्होंने देखा है कि जनाब इनके साथ टक्कर लेके पीटीआई का कुछ नहीं बचा, बल्कि इसमें कई ऐसे लोग बैठे हैं जो पीटीआई छोड़ के रसूलुल्लाह के दीन के लिए लब्बैक के साथ शामिल हो। तो बस यार हम इस जुल्म का साथ नहीं दे सकते, ठीक है। और बाकी पार्टियां इसलिए परेशान हैं, वो एक बंदा था, उसका कोई भाई फौत हो गया तो बड़ा रोया। तो 2-4 महीने गुजर गए तो किसी ने कहा यार बस का बंदा सब्र भी करता है, इतना तो नहीं। उसने कहा यार और मसला कोई नहीं, डर है कि इजराइल ने घर वेख ले, ये उन दोबारा ना आवड़े। मसला सिर्फ ये है कि उनको डर इस बात का है कि जब ये आते हैं तो जो कहते हैं वो अल्लाह के फजल से हो भी जाता है। मैं पहले कह रहा हूँ अल्लाह ताला बड़े बोझ से हमेशा महफूज रखे। हम आजिज़ मिस्कीन बंदे हैं। हमारे उस्ताद फरमाया करते थे वलाहुल किब्रियाउ फिस समावाति वल अर्द, सारी बड़ाई मेरे रब की है, हम कुछ भी नहीं है, हम खाक भी हमसे बेहतर है। लेकिन ये ज़रूर है
کہ جس آقا مولا کی ہم بات کرتے ہیں، استاد فرماتے تھے کہ جنہیں مال کلا سکم کرتے ہیں وہ ساری کانڈ نہیں لگے. اگر اتنے سکم کے باوجود یار آپ کو یہ رونق کم نہیں نظر آتی بلکہ دن پر دن بڑھتی جاتی ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ سمجھ لیں کہ ظلم کا سورج غروب ہونے والا ہے اور انشاءاللہ فتح کی ہے. لبیک الیکشن والا سوال کروں مجھے پارٹی ٹی وی میں نہیں دکھاتے الیکشن، جب الیکشن ہوتا ہے اس کے ووٹوں ٹی وی میں نہیں دکھاتا. ویسے ایک بات اور ہے، میں یہ بھائی کی ایک سوال انہوں نے پہلے کیا تھا، اس کا جواب میں نے دیا ہے، لیکن وہ مجھے ایک بات اس کے حوالے سے اور ذہن میں آ رہی ہے. کہتے ہیں مولویوں نے دھرنا دیا ہوا یہ مسئلہ. پہلے 1 منٹ کے لیے سارے ہی بیٹھے، صرف وہ بندے کھڑے ہوں جنہوں نے داڑھی نہیں رکھی. ٹھیک ہے نا جی؟ 1 منٹ، صرف وہ بندے کھڑے ہوں جنہوں کی داڑھی آئی نہیں ہے یا رکھی نہیں، صرف وہ بندے کھڑے ہوں. ٹھیک ہے، صرف وہ بندے. آپ دیکھیں گے آپ کو اس میں 20% مولانا حضرات نظر آئیں گے یا داڑھی والے نظر آئیں گے، باقی سب یہ وہ عوام ہے جسے کہتے ہیں نا کہ عوام تنگ ہو رہی ہے. عوام ان سے تنگ نہیں، عوام حکمران کی وعدہ خلافی سے تنگ ہے. یہ اس کو یاد کرانے کے لیے آئے ہیں کہ یہ وعدہ خلافی، یہ وعدہ خلافی، یہ وعدہ خلافی، یہ وعدہ خلافی، یہ رات کا شاپا، یہ شلن ولن، یہ جبری قبضہ، یہ شلن ولن، یہ ہیرا پھیری، یہ ہیرا پھیری، یہ لاٹھی بولی، یہ کفر کی بولی. چلائیں گے استاد جی نے کیا فرمایا؟ اب داڑھی والے بھی کھڑے ہو جائے، اب باقی سارے کل کے سارے کھڑے ہو جائے. ایک آخری سوال لے لیں، آپ ادھر ہی رکے ہیں، ہم نے نعرہ پھر لگا دیں. جی جناب. جی علامہ صاحب، میرا آخری سوال یہ ہے کہ ابھی تو آپ کی تنظیم کو کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہم نے اس کا بائیک آؤٹ کر دیا، اس کو ختم کر دیا. اللہ جانے کیا نہیں کیا وہ تو اب آپ کو پتہ ہے یا ان کو پتہ ہے. ابھی سے پہلے جب بھی الیکشن ہوئے ہیں، کیا پہلے بھی آپ کی جو تنظیم ہے یہ بین تھی؟ اگر یہ بین نہیں تھی تو اس کی کیا وجہ ہے کہ جب بھی ٹی وی پہ آیا نون لیگ کے اتنے ووٹ اور یہ جو کاف لیگ ہے اس کے اتنے ووٹ اور یہ جو شیر والی پارٹی ہے، بلے والی پارٹی ہے، اس کے اتنے ووٹ، اور آپ کی پارٹی کے جبکہ میرے سننے میں یہ ہے کہ تیسری بڑی جماعت ہے، تو اس کے ووٹ ٹی وی پہ کیوں نہیں دکھائے جاتے؟ وہ ڈرتے ہیں، وہ ڈرتے ہیں. بات یہ ہے کہ اگر وہ ٹی وی پہ اسی طرح کی کوریج دیں جس طرح کی وہ باقی پارٹیوں کو دیتے ہیں، میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ آپ کو اپوزیشن کے لیے بھی کوئی سیٹ نہیں ملے گی. صحیح بات ہے، آپ کو ہر جگہ پہ ہر کرسی پہ صرف لبیک والا ہی نظر آئے گا. یہ صرف یہ ایک بہانے ہوتے ہیں. اگر یہ ایمانداری سے یہ ووٹ کرائیں اور اس کا فیصلہ کریں. اگلی بات آپ نے کی، بتاتے کیوں نہیں ہیں، تو یہ ان کی بوکھلاہٹ کی علامت ہے. رہی بات بین ہونے کی، تو یہ ابھی سپریم کورٹ میں انہوں نے ریفرنس دائر کرنا ہے. انشاءاللہ ہمارے وکلاء کی ٹیم اس کو فیس کرے گی. تو پاکستان کا سپریم کورٹ ایک آزاد ادارہ ہے اور انشاءاللہ وہ ان کے اس جبر کو مسترد کریں گے. ٹی ایل بی کل بھی ہماری جان تھی، آج بھی ہماری جان ہے، قیامت تک ہماری جان رہے گی. آج یہ تھوڑی سی دیر ہے، آپ ذرا دیکھیں صحیح کہ وعدہ انشاءاللہ ان کو ہم یاد کرا رہے ہیں. بس تھوڑی سی دیر ہے، ان کو 20 کو یاد آنے والا ہے انشاءاللہ. 20 نہیں کو 21 کو یاد آ جائے گا. بس پھر یہ بس ان کا یہی نظریہ ہے. اس لیے یہ آئے ہیں یاد کرانے کے لیے کہ یہ وعدہ خلاف، یہ وعدہ خلاف.
جھنڈا لگے آئے گا جی علامہ صاحب جزاک اللہ. تاجدار خط